فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم سامعین کرام، ہمارا الکوثر فی تفسیر القرآن جلد اہم کا بیان سورۃ الکوثر تک پہنچ گیا ہے۔ آج کی سٹنگ کا آغاز ہم کریں گے سورہ مبارکہ کوثر سے۔ آپ کو یاد دہانی کرا دیں کہ یہ ریکارڈنگ کاشانہ بصیرت کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ سورہ کوثر کتاب کا 307 نمبر صفحے پر اس کا ٹائٹل پیج ہے، اور اس کے بعد میں حسب معمول ایک پیج بیچ میں چھوڑ کے اور پیج 309 سے بیان شروع ہو رہا ہے سورہ کوثر کا۔ اس سورہ مبارکہ کا نام الکوثر یعنی خیر کثیر کا لفظ پہلی آیت میں مذکور ہونے کی مناسبت سے مقرر ہوا۔ یہ سورت بالاتفاق مکی ہے اور شان نزول بھی اس پر شاہد ہے۔ اس کے آیات 3 ہیں۔ یہ قرآن کی مختصر ترین اور ساتھ ہی جامع ترین سورہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اہم ترین خوشخبری ہے، اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تکمیل اور تا قیامت باقی رہنے کی ضمانت کا اعلان ہے۔ وہ ہے الکوثر یعنی خیر کثیر کی عنایت۔ یہ خیر کثیر جناب سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہ کی ذات گرامی پر منطبق ہے، اور آج دین مبین اسلام کی بقا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی اولاد کی قربانیوں کی وجہ سے ہے، اور جو کچھ اس وقت دامن اسلام میں موجود ہے وہ اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کی مرہون منت ہے۔ بنام خدائے رحمان الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر۔ بے شک ہم نے ہی آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ سبب نزول، اس بات میں کسی کو اختلاف نہیں کہ یہ سورہ ان لوگوں کی رد میں نازل ہوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر لاولد کہتے تھے۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ میں سے حضرت قاسم کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس پر کفار قریش نے خوشیاں منانی شروع کیں۔ جب حضور کے دوسرے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو ابو لہب دوڑتا ہوا مشرکین کے پاس آیا اور ان کو یہ خبر خوشی کے ساتھ سنائی۔ بطرہ محمد اللیلہ، آج رات محمد لاولد ہو گئے۔ ابن عباس کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کے دوسرے فرزند حضرت عبداللہ کی وفات پر ابو جہل نے بھی ایسی باتیں کی تھیں۔ اسی طرح عقبہ بن ابن معیط نے بھی اسی قسم کی خوشیاں منانے کا مظاہرہ کیا تھا۔ عاص بن وائل نے ایسے موقع پر کہا تھا، انا محمد ابتر لا ولد لہو یقوم مقام بعد فیضا ماتا انقطع ذکرا استر حتم انہو۔ محمد ابتر ہیں، ان کا کوئی بیٹا نہیں جو ان کی جگہ پر کرے۔ جب وہ فوت ہو جائیں گے تو ان کا نام مٹ جائے گا اور تمہیں ان سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اس موضوع پر روایات اس کثرت میں ہیں کہ کوئی
منصف اس بات میں شک نہیں کرے گا کہ یہ سورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر یعنی لا ولد کہنے والوں کی رد میں نازل ہوئی ہے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تفسیر کبیر فخر رازی، تفسیر قرطبی، تفسیر روح المعانی اور دیگر اہم تفاسیر۔ البتہ بعض جن لوگوں کے لیے اہل بیت علیہ السلام کی کوئی بھی فضیلت قابل ہضم نہیں ہے، وہ اس روایت کو بشر ان قومہ محمد اپنی قوم سے کٹ گیا ہے کہ معنوں میں لینے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، جو ان کثیر روایات کے مقابلے میں قابل اعتنا نہیں ہے، اور سیاق آیت بھی اس رائے کی نفی کرتا ہے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، کوثر فعل کے وزن پر ہے، جو کسی چیز کی انتہائی کثرت بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عربی زبان میں جو چیز تعداد یا مقدار میں کثیر ہو اسے کوثر کہتے ہیں۔ سفیان بن عبینہ نے ناقل ہے کہ کسی ایک بوڑھی عورت سے جس کا بیٹا سفر سے واپس آیا تھا پوچھا، آپ کا بیٹا کیا لے کر آیا ہے؟ اس عورت نے کہا، آپ بکوثر، بہت سارا مال لے کر آیا ہے۔ نمبر 2، خیر کثیر۔ کوثر کے لغوی معنی جب انتہائی کثرت کے ہیں تو ذہنوں میں خیال آتا ہے کہ کس چیز کی انتہائی کثرت؟ اس کا جواب ابن عباس دیتے ہیں کہ کثیر سے مراد خیر کثیر ہے۔ اس روایت کو بخاری، ابن جریر اور ہاشم نیشاپوری نے ابو البشر سے، انہوں نے سعید بن جبیر سے اور انہوں نے ابن عباس سے نقل کیا ہے۔ ابو بشیر نے سعید بن جبیر سے کہا، لوگ کہتے ہیں کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے، کیا جنت کی نہر خیر کثیر میں شامل ہے؟ یہی جواب ابن عباس سے بھی منقول ہے۔ صاحب تفسیر روح المعانی خیر کثیر بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے جن صحیح روایات میں کوثر کی تفسیر نہر سے کی گئی ہے وہ من باب التمثیل ہے، یعنی مثال کے طور پر نہر کا ذکر آیا ہے، جب صحیح روایات سے ثابت ہے کہ کوثر کی تفسیر خیر کثیر ہے، بلکہ یہ تفسیر تواتر کی حد تک ہے، تو دوسری تفسیر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لہذا دیگر تمام اقوال میں من باب المثال ہیں۔ خیر کثیر کا مصداق۔ جب یہ سورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر لا ولد کہنے والوں کی رد میں نازل ہوئی ہے اور کوثر کا مطلب خیر کثیر ہے، تو اس خیر کثیر کے مصداق کا تعین اِنَّا شَأْنَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا سے ہوتا ہے، تیرا دشمن لا ولد ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، یعنی آپ کو اولاد کثیر عطا کی ہے یا خیر کثیر عطا کی ہے، جس کا مصداق اولاد کثیر ہے۔ اگر کوثر سے مراد اولاد کثیر نہیں ہے تو اِنَّا شَأْنَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ کا کوئی مفہوم نہیں رہتا، جیسے کہ صاحب تفسیر المیزان نے کہا ہے۔ اس جگہ مؤلف تفہیم القرآن نے لکھا ہے، اس پر مزید آپ پر ایک کے بعد ایک بیٹے کی وفات سے غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اس موقع پر عزیزوں، رشتہ داروں، قبیلے اور برادری کے لوگوں اور ہمسایوں کی طرف سے ہمدردی اور تعزیت کے بجائے وہ خوشیاں منائی جا رہی تھیں اور وہ باتیں بتائی جا رہی تھیں جو ایسے ایک شریف انسان کے لیے دل توڑنے والی تھیں، جس نے اپنے غیروں تک سے انتہائی نیک سلوک کیا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مختصر ترین سورہ کے ایک فقرے میں وہ خوشخبری دی جس سے بڑی خوشخبری کسی انسان کو نہیں دی گئی، اور ساتھ ساتھ یہ فیصلہ بھی سنا دیا کہ آپ کی مخالفت کرنے والوں ہی کی جڑ کٹ جائے گی۔ فخر الدین رازی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، تیسرا قول یہ ہے، الکوثر سے مراد آپ کی اولاد ہے۔ کہتے ہیں یہ سورہ چونکہ ان لوگوں کی رد میں نازل ہوا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نرینہ اولاد نہ ہونے پر طعنہ دیتے تھے، بس اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی نسل عطا فرمائے گا جو ہمیشہ باقی رہے۔ دیکھیے اہل بیت کے کتنے افراد مارے گئے، پھر دنیا ان سے پر ہے،
اور بنی امیہ کا کوئی قابل ذکر باقی نہیں رہا۔ پھر بھی یہ دیکھ لو کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں کتنی بڑی ہستیاں عالم ہیں، جیسے کہ الباقر، الصادق، الکاظم اور الرضا علیہ السلام اور نفس زکیہ۔ یہ ریفرنس آ رہا ہے اور اس کی ایکسپلینیشن میں لکھا ہوا ہے کہ لفظ علیہم السلام فخر رازی کی عبارت میں نفس زکیہ کے ذکر سے پہلے موجود ہے۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ فخر رازی حفظ مراتب کا لحاظ رکھتے ہوئے ائمہ کو علیہ السلام کے لائق سمجھتے ہیں۔ تفسیر محاسن التاویل جلد 9 صفحہ 555 میں لکھا ہے، جو کچھ ہم نے سورہ کے شان نزول میں لکھا ہے، اس لیے امام اللغت ابن جنین اس بات کے قائل ہو گئے کہ کوثر کی تعویل ذریت کثیرہ ہے۔ یہ بات نہایت خوبصورت ہے اور سبب نزول سورہ کے ساتھ مناسبت بھی رکھتی ہے۔ ابن جنین نے شرح دیوان المنتبی میں لکھا، ابو الفضل نے جو کچھ مجھے لکھایا ہے اس میں یہ بات بھی تھی۔ قریش اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن یہ کہتے تھے کہ محمد ابتر ہو گئے، ان کی کوئی اولاد نہیں، جب یہ فوت ہو جائیں گے تو ہمیں ان سے چھٹکارا مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا انا اعطیناک الکوثر، اور کثیر تعداد سے مراد ذریت ہے اور وہ اولاد فاطمہ ہیں۔ عروضی لکھتے ہیں، اگر کوئی یہ کہے کہ یہ اولاد بیٹوں اور ماں باپ کی ہوتی ہے تو میں کہوں گا یہ بات اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان الی قولہ ویحییٰ وعیسیٰ۔ اس آیت میں حضرت عیسیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد قرار دیا ہے، اور اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، اس آیت میں انا عظمت پر دلالت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب اپنے مقام کبریائی کے مطابق کوئی اہمیت کا حامل کام انجام دیتا ہے تو اپنی کبریائی کے مقام سے بات کرتا ہے اور انا کی تعبیر اختیار فرماتا ہے، جس طرح انا کل شیء خلقناہ بقدر، جس کا ترجمہ ہے ہم نے ہر چیز کو ایک انداز کے مطابق پیدا کیا۔ یہ ریفرنس آ رہا ہے سورہ قمر کی 49 آیت سے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، یعنی ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہ دوسرا ریفرنس ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 24، انا انزلنا الیک الکتاب، اے رسول ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ آپ کی طرف نازل کی۔ اور یہ تیسرا ریفرنس جو ہے یہ ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 105۔ پھر ارشاد ہو رہا ہے انا ارسلناک شاہدن، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ اور یہ چوتھا ریفرنس آ رہا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 سے۔ لہٰذا اس میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی عظیم القدر نعمت عطا فرما رہا ہے جو اس کی شان کبریائی کے شایان شان ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہا ہمیں صرف 11 ائمہ، ان میں ایک ہستی حضرت مہدی آخر الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ دنیا کی تمام قابل تصور نعمتوں سے بڑی نعمت ہیں۔ نمبر دو آتیناکا، لفظ عطا اس موقع پر استعمال ہوتا ہے جہاں عطا شدہ چیز کو مالک بنانا ہو۔ ممکن ہے اس جگہ یہ بتانا مقصود ہو یہ کوثر ایک ایسا عطیہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں، فصل لربک وانحر، لہذا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ تفسیر آیات، فصل
جب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے تو آپ اس عظیم عنایت کے شکر نعمت کے طور پر نماز پڑھیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جب کوئی نعمت یا کوئی عظیم کامیابی عنایت فرماتا ہے تو ادائے شکر کا بھی حکم دیتا ہے، جیسے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک۔ جب اللہ کی نصرت اور فتح آ جائے اور آپ لوگوں کو فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیں تو اپنے رب کی ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کریں۔ اور یہ ہے ریفرنس نمبر 5 سورۃ النصر کی 3 آیت ہے۔ لہٰذا فصلی لربک سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جو عطا ہوا ہے وہ فتح اسلام کے درجے کی نعمت ہے۔ نمبر 3 ونہر۔ ونہر سے مراد ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے وارد روایات کے مطابق نماز میں نہر تک یعنی حلق تک رفع یدین کرنا ہے۔ حدیث نبوی ہے اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ زِینَةٌ وَإِنَّ زِینَةَ الصَّلَاةِ رَفْعُ الْأَیْدِی عِنْدَ کُلِّ تکبیرہ۔ ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے اور نماز کی زینت ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین ہے۔ مجموع البیان میں ہے تمام اطرت طاہرہ نے اس کے معنی رفع یدین سے کیے ہیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ فصل سے مراد نماز عید ہے اور ونہر سے مراد قربانی ہے۔ ان شانئک هو الابتر۔ یقیناً آپ کا دشمن ہی بے اولاد رہے گا۔ تفسیر آیات۔ اس تعبیر یعنی آپ کا دشمن ہی ابتر ہے میں اس آیت کی طرف اشارہ ہے کہ صرف آپ کا دشمن ابتر ہے۔ چنانچہ چشم جہاں نے دیکھ لیا کہ مکے کی ابتدائی زندگی میں نازل ہونے والے اس سورہ مبارکہ کی کوثر اور ابتر کی پیشین گوئی 100% واقع ہے کہ اب دنیا اولاد کوثر سے پر ہے اور اس ابتر کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اگر اس کا نام ہے تو رہتی دنیا تک رہنے والے کلام الہی میں ابتر کے نام سے ایک ذلت و لعنت کے ساتھ ہے۔ یہ قرآن کریم کے معجزات میں سے ایک اہم معجزہ ہے کہ مکے کے نامساعد ترین اور مشکل حالات میں دی گئی پیشین گوئی ثابت ہوئی۔ والحمد للہ علی ذالک۔ سامعین، ہم پہنچ گئے ہیں صفحہ 314 پر، اور یہاں پر سورہ کوثر کے بیان کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلی سٹنگ کے لیے پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ و ناصر۔